بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں مردہ یا زندہ، یعنی یہ ایک کیفیت ہے جس کو اس پروگرام میں پیش کرنے کی کاوش کی گئی ہے۔ پروگرام میں شروع میں آپ کو 3 ویڈیو کلپس دکھانے ہیں اور وہ آپ دیکھیں، تو اس کے بعد مختصر سا پھر ان ویڈیو کلپس پہ جو سبق دینا مقصود ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل ایسے انسانوں کو جو اس بے ثبات زمانے سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کو امید کی ایک کرن دکھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اب جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھوڑا ایک تالاب میں پھنس جاتا ہے، جس میں تالاب کی مٹی یا مڈ یا گارا بنی ہوتی ہے کہ گھوڑا اس کیچڑ میں بری طرح پھنس جاتا ہے اور بے بسی کی ایک تصویر سی بنی ہوئی ہے۔ اب ایسے علاقوں میں پھرنے والے چند گھوڑ سوار وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ اس گھوڑے کو دیکھتے ہیں، تالاب اور زمین کا جائزہ بھی لیتے ہیں اور اس امر سے متفق ہو جاتے ہیں کہ اس گھوڑے کو کیچڑ سے نکالنا بظاہر ناممکن ہے، لیکن وہ اس بات سے متفق ہوتے ہیں کہ اگر یہ گھوڑا اپنے ذہن کو اس چیز پر آمادہ کر لے تو اپنی طاقت کو دوبارہ استعمال کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اس کیچڑ سے نکل سکتا ہے۔ ان گھوڑ سواروں میں سے ایک کو ایک اچھوتا سا خیال آتا ہے اور وہ بہت سارے گھوڑے لا کر جو ہے وہ تالاب کے ارد گرد ان کو دائرہ کی شکل میں دوڑاتا ہے اور وہ گیلپ کرتے ہیں۔ اب جب کیچڑ میں پھنسا ہوا گھوڑا اپنے ساتھیوں کو تالاب کے ارد گرد دائرہ کی شکل میں گیلپ کرتے اور دوڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا بھی جی ایسا ہی کرنے کو چاہتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے ذہن کو آمادہ کر کے اپنی جسمانی طاقت کو ایک بار پھر آزمانے کا ارادہ کرتا ہے، اور پھر اپنی قوت ارادی سے وہ اس کیچڑ سے بہرحال آہستہ آہستہ باہر نکل ہی آتا ہے۔ تو اب جو اصل میں یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہر چیز میں ایک سبق ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم کا ذہن یہ تسلیم کر لے کہ وہ ایک دلدل میں پھنس چکی ہے اور اس کے سامنے اب کسی مشن کو مکمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو یہ ویڈیو بتاتی ہے کہ امید کی کرن باقی ہوتی ہے، صرف ذہنوں کو تیار کرنا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح دوستوں اور خیر خواہوں کی مدد سے مشن کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے وہ سبق جو اس ویڈیو کے ذریعے پاکستانی قوم کو دینا مقصود ہے۔ تو ناظرین، اب اس ویڈیو میں آپ احتجاجی مظاہرے دیکھ رہے ہیں جو کہ اسرائیل میں اس وقت ہو رہے ہیں۔ وہاں بھی جوڈیشنل یہ جو عدلیہ کی ریفارمز تھے وہ وہاں کے وزیر اعظم نے انٹروڈیوس کروائے تھے، لیکن لوگوں کو چونکہ وہ پسند نہیں آئے تو انہوں نے از خود بہت بڑے مظاہرے کیے ہیں اور یہ ابھی بھی جاری ہیں، اور کافی عرصے سے کوئی ان کو کال نہیں دیتا، از خود وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور انہوں نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ یہ جو ریفارمز پروپوز کر رہی ہے یہ واپس لے، اور شنید یہ ہے کہ اس میں جو اس وقت اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے تقریباً گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور وہ اس پہ اتفاق کر رہے ہیں کہ وہ یہ ریفارمز واپس لے لیں گے۔ اسی طرح یہ جو اب آپ ایک کلپ دیکھ رہے ہیں یہ سابق بھارتی جسٹس
مکانڈے ہیں جو کہ وہاں پہ پریس کونسل آف انڈیا کے صدر بھی رہے ہیں، انہوں نے جو آج کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کے التوا سے متعلق کیس چل رہا ہے اس کے بارے میں ایک مضمون بھی لکھا ہے اور رائے بھی دی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہوتے اور ان کے سامنے اس کیس کو پیش کیا جاتا تو وہ اس کیس کا 5 منٹ میں فیصلہ کر دیتے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کا جو آئین ہے بڑی گہرائی میں پڑھ رکھا ہے، اور ان کے مطابق آئین میں یہ بالکل واضح ہے کہ یہ الیکشن 90 دنوں میں ہونے چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ایک سیدھا سادہ سا جو معاملہ ہے، یہ پاکستان کی عدلیہ میں کیوں اس معاملے سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عدلیہ میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں بھی کوئی مسئلہ ہے جو وہ ایک سیدھے سادے کیس کو الجھا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کیس کے بارے میں جج صاحبان بھی ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے سے دست و گریبان ہیں۔ اب ان کے اس بیان نے، کیونکہ وہ بین الاقوامی میڈیا میں چھپا ہے، پاکستان کی عدلیہ کی مزید جو ہے وہ جگ ہنسائی بھی ہوئی ہے اور سبکی بھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ کہ کسی کو بات سمجھ ہی نہیں آئی۔ یہ جو ابھی آپ نے مختلف ویڈیو کلپس دیکھے ہیں، آپ اس امر سے ضرور اتفاق کریں گے کہ کسی بھی قوم کو اپنی مردہ حالت سے زندہ حالت کی طرف جانے کے لیے کچھ صحیح کرنی پڑتی ہے، کچھ مساعی کرنی پڑتی ہے، اپنے ذہن کو درست کرنا پڑتا ہے، اپنے دل کو درست کرنا پڑتا ہے، اور اپنی طاقتوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں ایک گھوڑے کی مثال دے کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر مردنی سے زندگی کی طرف جانا ہے تو ذہن کو بھی جو ہے وہ مثبت سوچ دینی پڑے گی، دل کو بھی طاقت دینی پڑے گی، اور پھر جتنی بھی طاقتیں موجود ہیں جسمانی ان کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جہاں تک حقوق کے حصول کا تعلق ہے تو دوسرے کلپ میں آپ کو اسرائیل کے عوام کی جو ہے وہ مثال دی گئی ہے کہ وہاں بھی عدلیہ پر یا اس کے اختیارات کم کرنے کی یا اس میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی گئی، عوام کو پسند نہیں آئی تو وہ از خود کیسے سڑکوں پر نکل آئے۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو یہاں ایک دن میں قانون سازی بھی ہو جاتی ہے، اسمبلی بھی منظور کر لیتی ہے، سینٹ بھی منظور کر لیتی ہے، جو عدلیہ کے اختیارات پر جو بھی تبدیلیاں کی گئیں، پوری قوم مردوں کی طرح سو رہی ہے اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے جو ایک ہمسایہ ملک کے عدلیہ کے نامور جج صاحب ہیں، انہوں نے جو آپ نے آخری ویڈیو دیکھی ہے اس میں جو پاکستان میں اس وقت موجود عدلیہ کا نظام ہے اس پورے نظام پر بہت ہی گہرا طنز کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سادہ سی شک موجود ہے اس آئین میں، اور جس ملک کی سپریم کورٹ اور اس کے جج اس سادہ سی شک پر جو کہ 5 منٹ کا کام تھا فیصلہ دینا، وہ فیصلہ ہی نہ دے سکیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کے جو 22 یا 25 یا 23 کروڑ جتنے بھی عوام ہیں ان کو یہ عدلیہ کا نظام انصاف کیسے دے سکتا ہے۔ اب سمجھانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے یہ 3 چھوٹے چھوٹے کلپس رکھ دیے ہیں۔ مقصد صرف قوم کو یہ پیغام دینا ہے کہ حقیقتاً دنیا کے نقشے پر پاکستانی قوم اس وقت ایک مردہ قوم کے طور پر پہچانی جا رہی ہے۔
قوم کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر آپ نے واقعی ایک زندہ قوم بننا ہے اور اپنے اندر کوئی زندگی کے اثرات یا آثار پیدا کرنے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے پروگرام کیے جاتے ہیں یا جو آپ کو میسیج دیے جاتے ہیں ان کو غور سے دیکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک یہ چیز ہمارے دماغوں میں گھسے گی نہیں کہ ہم نے ایک زندہ قوم بننا ہے، اور جب تک ایک زندہ قوم بننے کے لیے جو طریقے ہیں ہم اس طرف نہیں چلیں گے، ہم زندہ قوم نہیں بن سکتے۔